ازل سے فطرت آزاد ہی تھی آوارہ، یہ کیوں کہیں کہ ہمیں کوئی رہنما نہ ملا۔ جہان سخن میں شوق کو اپنا رہنما بنانے والے یہ شاعر کسی کو رہبر مان کر اس کا ہاتھ تھام لیتے، کسی کی پیروی کرتے تو شاید اردو نظم کی سیج پر روایت سے انحراف کے ایسے پھول بھی نہ کھلتے جن کی خوشبو چمنزار سخن میں ہر طرف پھیلی ہوئی ہے، اور یہ پھول آج بھی لہک لہک کر انسان دوستی، محبت، وفا اور خلوص کے ترانے سنا رہے ہیں۔ ان کی شاعری جذبات کی دل آویز کھنک کے ساتھ انسانوں کے دکھوں اور مصائب کا ادراک کرواتی ہے۔ اپنی نظموں کے ذریعے فرسودہ نظام کو مسترد کرنے والے نذر محمد راشد کو دنیائے ادب میں نون میم راشد کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ایک خوشحال گھرانے سے تعلق رکھنے والے راشد نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی اور کئی اہم عہدوں پر فائز رہے۔ انہوں نے انگریزی، فلسفہ، تاریخ اور فارسی بھی پڑھی۔ انگریزی میں متعدد مضامین بھی لکھے جو رسائل اور اخبار کی زینت بنے، جبکہ شاعری میں جداگانہ شناخت بنائی اور ہم عصروں میں جدید نظم گو شاعر کے طور پر امتیاز حاصل کیا۔ 1 اگست 1910 کو گوجرانوالہ کے ایک قصبے میں پیدا ہونے والے نون میم راشد نے 1926 میں میٹرک، 1928 میں انٹرمیڈیٹ اور 1930 میں BA کیا۔ ICS، PCS میں بھی قسمت آزمائی لیکن ناکام رہے۔ اسی عرصہ میں انہوں نے منشی فاضل کا امتحان بھی پاس کیا۔ ادبی تذکروں اور سوانح میں لکھا ہے کہ راشد کا خاصا وقت شیخوپورہ اور ملتان میں گزرا۔ یہاں اپنی قابلیت اور صلاحیتوں کی بنیاد پر مختلف ادبی اور تعلیمی رسائل کی ادارت کا موقع بھی ملا۔ وہ کمشنر آفس ملتان میں بطور کلرک ملازم ہو گئے اور اسی عرصے میں چند ناولوں اور مختلف موضوعات پر کتب کا اردو میں ترجمہ کیا۔ ملازمت کے سلسلے میں جب ایران میں قیام کا موقع ملا تو راشد نے اہم شعراء کی درجنوں نظموں کا اردو ترجمہ کیا۔ 1934 میں تاجور نجیب آبادی کے رسالہ شاہکار کی ادارت کی۔ 1939 میں ان کا تقرر آل انڈیا ریڈیو میں بطور نیوز ایڈیٹر ہوا اور اسی سال پروگرام اسسٹنٹ بنا دیے گئے۔ پھر ڈائریکٹر آف پروگرام کے عہدے پر ترقی دے دی گئی۔ 1941 میں ان کا تبادلہ دہلی کر دیا گیا۔ 1942 میں فوج میں عارضی کمیشن حاصل کر کے سمندر پار چلے گئے۔ 1943 سے 1947 تک وہ انٹر سروسز پبلک ریلیشنز ڈائریکٹریٹ انڈیا کے تحت عراق، ایران، مصر اور سری لنکا میں رہے۔ فوج کی مدت ملازمت کے خاتمہ پر وہ آل انڈیا ریڈیو میں واپس آ گئے اور لکھنؤ اسٹیشن کے ریجنل ڈائریکٹر بنا دیے گئے۔ ملک کی تقسیم کے بعد اسی عہدہ پر وہ ریڈیو پاکستان پشاور پر مامور کیے گئے۔ 1 سال پشاور میں اور 1.5 سال لاہور میں گزارا۔ پھر 1949 میں ان کو ریڈیو پاکستان کے صدر دفتر کراچی میں ڈائریکٹر پبلک ریلیشنز بنا دیا گیا۔ 1952 میں وہ اقوام متحدہ میں شامل ہوئے اور نیو یارک، کراچی اور تہران میں اقوام متحدہ کے شعبہ اطلاعات میں کام کرتے رہے۔ شاعری کے علاوہ نون میم راشد کے دوسرے شوق گھڑ سواری، شطرنج، کشتی رانی تھے۔ مشاعروں میں بہت کم شریک ہوتے تھے۔ ان کے 4 شعری مجموعے ماورا 1942، ایران میں اجنبی 1955، لا انسان 1959 اور گمان کا ممکن 1977 میں شائع ہوئے۔ ایران میں قیام کے دوران انہوں نے 80 جدید فارسی شعراء کے کلام کا ترجمہ جدید فارسی شاعر کے نام سے مرتب کیا۔ فیض نے نقش فریادی کا دیباچہ نون میم راشد ہی سے لکھوایا۔ نون میم راشد کی شاعری نرم اور سادہ نہیں
बल्कि खुरदरे जज्बात की अक्कास है। आज़ाद नज़्म में हैत, तकनीक के मुनफरिद और काबिल ज़िक्र तजुर्बात ने उन्हें जदीद नज़्म का मेमार साबित किया। इनकी शायरी तजरीदी और अलामती तजुर्बात से मुज़य्यन है। उन्होंने निज़ाम और अपने मुआशरे पर ऐसा तंज़ किया कि शायर को नामुराद और जिन्स निगार तक कहा गया, लेकिन वक्त ने साबित किया कि ये दुश्नाम तराजी बजाय खुद फरसूदा और पस्त ज़हनियत का नतीजा थी। राशिद की शायरी में इश्क और जुनून की गुंजाइश नहीं। उनकी शायरी में किसी कहानी की तरह वो किरदार भी मिलते हैं जो मुआशरे के मकरो फरेब और अखलाकी पस्ती को अयां करते हैं। ये किरदार उनकी नज़्म अंधा कबाड़ी और हुस्न कूजागर में देखे जा सकते हैं। ख्वाब ले लो ख्वाब, सुबह होते ही चौक में जाकर लगाता हूँ सदा। ख्वाब असली हैं कि नकली, यूं परखते हैं कि जैसे इनसे बढ़कर ख्वाबदा कोई ना हो। ये चंद मिसरे अंधा कबाड़ी से हैं। नून मीम राशिद का शुमार उर्दू के मकबूल शोरा में नहीं किया जाता, जिसकी वजह उनकी शायरी में मुख्तलिफ अज्जा का इम्तजाज है, जिसको समझना और जज्ब करना कारी के लिए सहल नहीं। वो समझते थे कि हिंदुस्तान में रिवायती तर्ज फ़िक्र, जज्बातियत, जोश खिताबत और ज़ोर तकरीर ने बेअमली को बढ़ा दिया है और इसका तोड़ करना ज़रूरी है। लेकिन उनकी फ़िक्र और आहंग उस दौर के कारी और नाक़िद दोनों के लिए अजनबी और नामानूस था। राशिद का लबो लहजा और गैर रिवायती तकनीक उस दौर में, जबकि नज़्म का सांचा बहुत सीधा था, उन पर तनकीद की बड़ी वजह थी। दूसरी तरफ ये बात भी अहम है कि जब 19वीं सदी में खालिक और मखलूक, एहसासात और जज्बात के इजहार के लिए अदब का सहारा लिया जा रहा था, तो राशिद ने इन मसाइल को एक मुख्तलिफ हैत और तकनीक के साथ पाबंद किया और बड़ी जुर्रत से ऐसे मौज़ूआत को भी नज़्मों में पेश किया जिन्हें कबूल करने में आम आदमी के साथ मज़हब के नाम नहाद ठेकेदारों को भी बड़ा तामुल हुआ। मज़हब के बारे में खुद नून मीम राशिद की राय ऐसी थी कि इस पर बात नहीं की जा सकती। दिल के आर्जा में मुब्तला नून मीम राशिद मुशायरों में बहुत कम शिरकत करते थे। उन्होंने 9 अक्टूबर 1975 में बरतानिया में वफ़ात पाई। कहते हैं कि नून मीम राशिद एक वसीयत छोड़ गए थे, उनके बेरूह जिस्म को नजरे आतिश किया जाए।